الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابھی چند ہی دنوں کی خبر ہے کہ امریکہ کے صدر مشرق وسطیٰ کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں کسی ایک مسلمانوں کے ملک میں مسلمان سربراہوں نے عورتوں کو نچوا کر یہاں کے صدر کا خیر مقدم کیا ہے۔ یعنی انہیں کسی کی عزت افزائی کا یہی ایک نمونہ نظر آیا کہ عورتوں کو نچوایا جائے۔ وہ ایک خود بھی مسلمان ہیں اور ملک بھی ان کا مسلمانوں ہی کا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم مسلمان دیکھیں کہ ہمارے رب نے عورت کی کیا تحقیر، کیا تعظیم، اس کی ڈگنیٹی کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس عرب کے علاقے میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ خاص طور پر اس علاقے میں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے میں بھی عورت کی مجبوری کا حال اس سے لگا لیجئے کہ اس کو جوان ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ جب چھوٹی سی بچی ہوتی تھی اسے زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ یعنی ساری عورتوں کو تو نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو کوئی عورت ہی باقی نہیں رہتی۔ مطلب یہ کہ ان میں زیادہ تر ایسا تھا کہ اپنی بچیوں کو جو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ کسی بھی قوم کی ذہنی ذلت کا سب سے نیچا درجہ ہوگا کم سے کم نا، کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے خصوصاً بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرے۔ اسلام جب آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی کی حیثیت سے، آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے چنا اور انسانیت کا آخری پیغام قرآن کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوا، تو وہی عورت جسے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اسے اتنی قدر و منزلت دی کہ پورے قرآن میں جو دعوت دی ہے اللہ نے وہ یہ ہے کہ میرے احکام پر چل کر جب میرے پاس پہنچو گے میں تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت دوں گا۔ جنت اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، اللہ نے اسے عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی عورت کی تعظیم، اس کا مرتبہ اس سے زیادہ کیا ہو کہ اس جنت کو اللہ نے کہا کہ اس عورت کے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ رتبہ اللہ نے عورت کو دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اسی قرآن میں سینکڑوں مرتبہ جس نماز کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو سخت ناپسند فرمایا۔ ہم وہ حدیثیں بیان نہیں کریں گے کہ کتنا لازمی ہے ان کا، اگر وہ گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، مسجدوں میں آنا۔ اسی مسجد میں آنے کو عورت کے لیے کہا کہ تیرے لیے اجازت ہے، تیرا گھر میں نماز پڑھنا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! وہ ذات کتنی عزیز ہوگی اللہ کو، عورت ذات، اور اس کی حرمت، اس کا تقدس، کہ اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ کہا کہ تیرا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھ لیا کر، بہتر ہے۔ اور پھر پورے قرآن میں دیکھیں، عربی میں عورت کے لیے نساء کا لفظ ہے اور مرد کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رجل کے نام سے قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قیامت تک یہ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک یہ زمین باقی ہے، قرآن باقی ہے، اس قرآن میں ایک پورے باب کا، پورے چیپٹر کا، پوری سورت کا نام جو ہے نساء کے نام سے، عورت کے نام سے۔ یہ اللہ نے عورت کی حرمت، اس کا تقدس، اس کا عزت دین میں بیان کی۔ اور پھر مسلمانوں کی سوسائٹی کو بتایا کہ اگر کوئی مسلمان جھوٹی تہمت کسی عورت پر لگائے گا اور وہ بعد میں ثابت ہو جائے گا سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا، اس مسلمان کی ساری عمر گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کسی معاملے کا آنکھوں دیکھا ایک ہی گواہ ہے، تب بھی اس کی گواہی اب ساری زندگی قبول نہیں کی جائے گی،
کہ اس نے ایک عورت پر تہمت لگائی، جھوٹ بولا اس نے. یہ ہے وہ عظمت جو اللہ نے عورت کو دی. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے لیے بتایا کہ یہ 4 دیواری تیرے گھر امن اور سکون سے رہنے کی جگہ ہے، یہ تیرا مقام ہے. اور اس میں رہتے ہوئے کہا اللہ اکبر. اندازہ لگائیے مطلب کہاں تک بیان کروں میں، اور سے سنیے ذرا. اس میں رہنے کا طریقہ بھی اسے بتایا، مردوں کو نہیں بتایا. مرد کو نہیں بتایا کہ تمہیں کیسا رہے گا جب تمہاری اماں آئے تو کیسے رہو، بہن بیٹی کے سامنے نہیں بتایا. عورت کو بتایا کہ جب تو گھر میں ہے تو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے سامنے کس طرح رہے گی، ان کے لیے تجھے اتنی آزادی ہے. اور جب دوسرے عزیز و اقربا آئیں گے ان کے ساتھ رہنے کے لیے یہ حکم ہے تجھے. اور پھر جب تو گھر سے نکلے تو یہ حکم ہے تیرے لیے. اندازہ لگائیے گھر سے نکلنے کی اجازت اللہ نے دی ہے عورت کو. نا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عورت کو آپ گھر میں قید رکھیں گے. اللہ جانتا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ کتنے کام ہوں گے جو عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہوں گے، مگر اس کے لیے اتنی پروٹیکشن کی اس کو خود بتایا اللہ نے قرآن میں کہ جب گھر سے نکلے تو اس طرح نکلنا تاکہ تجھے دیکھتے ہی جو بد نظر ہیں، کمینہ فطرت لوگ ہیں، وہی سمجھ جائیں کہ تو ان میں سے نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی شیطان اپنی شیطانی کی امید تجھ سے پیدا کرے. یہ ہے وہ عورت. اس ساری قرآن کی تعریف کے بعد جو عورت کے لیے کی، یاد رکھیے یہ عورت ہے. کہیں بھی اللہ نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا اس میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس اللہ نے یہ کہا ہوگا ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تمہاری عزت جب ہوگی جب ان عورتوں کو تم نچاؤ گے. ایک تو دیکھیے نا، گناہ پھر گناہ ہے. ایک وہ گناہ ہے جو کسی چھوٹی سی گھر میں ایک عورت ناچ رہی ہے، گناہ ہے. مگر وہ گناہ جسے کروڑوں نہیں اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ، اور کرا کون رہے ہیں؟ وہ مسلمان کرا رہے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی کون کرا رہے ہیں؟ کوئی عام لوگ نہیں. وہ لوگ جو اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی بات ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. مگر چونکہ نہ کوئی حکومت ہے اور نہ ہی یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلام کی حکومت ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے لوگوں کی بدولت دنیا میں پھیلے گا جو اپنی عزت عورتوں کو نچوا کر، اربوں لوگوں کو سامنے دکھا کر وہ اپنی عزت کرا سکیں گے. کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، اندازہ لگائیے. یہ غور سے دیکھیے میرے بھائیوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام مشاہدہ ہے یہ کہ ایک وہ زمین پر لوگ ہیں جو نسلوں سے اچھے خوشحال ہوتے رہے ہیں نا، ان کی ذہنیت دنیا میں رہنے کی الگ ہوتی ہے. اور وہ لوگ آپ کے اور میرے گاؤں میں جنہیں اچانک اللہ کہیں سے دولت دے دے تو وہ ہمارے معاشرے میں نو دولت یہ کہلاتے ہیں. ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. وہ کہیں جاتے ہیں اپنی چال سے، اپنی ڈھال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے، ان کی زبان، ان کا جسم، ان کا لباس، ان کی گاڑیاں بول بول کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری طرف دیکھو ہم نو دولتی ہیں. ان اربوں کا بھی یہی حال ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. یہ اس اپنے مشرق وسطیٰ کی جتنی بھی قوم اس وقت عرب پتی بنی ہوئی ہے، 70-75 سال پہلے کا اندازہ لگا لیجیے. ہم چھوٹے تھے، جب ہم بڑے ہونے لگے تو اپنے بزرگوں سے ان حاجیوں کا قصہ جو انہوں نے ان کو بتایا ہم تک پہنچا کہ فلاں حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ حج پر اپنے جانور ذبح کر رہے تھے تو یہ سعودی یہ بیٹھے ہوئے، حالانکہ یہ واقعہ سعودی عرب میں نہیں ہوا مگر ہم عربوں کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ سعودی بیٹھے ہوئے انتظار کرتے تھے کہ ہم ذبح کر کر سارا گوشت و لازمی نہیں کھائیں گے، یہ گوشت دیں تو ہم لے کر جائیں. اندازہ لگا لیجیے. یہ وہ عرب ہیں جنہیں اللہ نے اپنی حکمت سے اتنا دے دیا کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھال رہا. اتنا ملنے کے بعد اب وہ حدود اللہ کو توڑنے پہ آ گئے. اندازہ لگائیے
کہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے۔ یہ وہی عرب ہیں جو سب سے پہلے عرب، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت دی، صحابہ کرام ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دفعہ کوئی سوال کیا تو آپ نے اسے کہا تھا کہ بھول گئے تم اپنی اوقات۔ یہ عمر وہی تھا، آپ نے کسی اور کو نہیں کہا، اپنی طرف اشارہ کی۔ یہ عمر وہ تھا، اتنے موٹے کپڑوں میں گھومتا تھا کہ اس کے پسینے سے، اس کے پسینے کے بدبو سے وہ کپڑے بھبک رہے کرتے تھے۔ اے فلان، یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام نے آ کر ہمیں اتنا رتبہ دیا ہے کہ اب ہم دنیا میں حکمران ہیں۔ ان کو اپنی عظمت قرآن اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے یاد تھی۔ آج یہ رہنما، آج یہ رئیس، آج یہ فرما روا اسی اللہ کی نافرمانی کر کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کی، اس معاشرے کی اس سے نیچی ذلت کیا ہوگی کہ وہ اس بات کو اپنے آپ کے لیے افتخار سمجھے کہ وہ عورتوں کو نچوا کر کسی کے لیے جو ہے وہ اس کا تفنن کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایسے معاشرے میں قرآن کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا یہ حال تھا کہ اس نے عورتیں رکھی ہوئی تھی، جب مہمان آتے تھے تو انہیں پیش کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کا عکس ہے، یہ ہمارے میرے دین کا اور آپ کے دین کا، اللہ کے دین کا، وہ دین جو محمد علیہ السلام آئے، جن کی تعلیم ہم تک پہنچی، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سکھاتا۔ یہ نو دولت ہی ہیں۔ 75 سال پہلے صحیح فرمایا اللہ کے آخر رسول علیہ السلام نے، جب بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، ان کی دولت پر میں کوئی طنز نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رب کی وحی کے ذریعے جو آپ علیہ السلام تک پہنچی، فرمایا ایک دن وہی آئے گا، اس عرب پینسلوں میں، اس عرب کے جزیرت العرب میں وہ حکمران آئیں گے جن کے باپ دادے بکری چراتے ہوں گے، اور وہ جو ہے قریب برج الخلیفہ اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، جو اتنے تقریباً $250 ارب کا ایک صرف جہاز جو ہے کسی کو تحفے میں دیں گے، جو سینکڑوں عورتوں کو ان کے کھلے سر کے بال ہلا ہلا کر نچوا کر اپنی عزت کروائیں گے۔ اندازہ لگائیے، بحث کی جا سکتی ہے، بحث ہمیشہ دلیل کے ذریعے کیجیے، انہیں گالیاں دے کر، انہیں کہہ کر ہمیں بات نہیں کرتے۔ یہ بات ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے کی ہے۔ انہیں اگر عزت ملنی، اندازہ لگائیے کتنی بے ضمیر ہو گئی ہے وہ عرب قوم، سارے مسلمان نہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے، جب اگر اسلامی حکومت ہو، موجود ہو، کسی ملک میں فتنہ ہو، تو جہاد کا فرض جب برابر والی جو حکومت ہے اس پہ فرض ہوتا ہے۔ ہم سارے مسلمان، خصوصاً پاکستان کے مسلمان، اپنے فلسطین سے بہت دور ہیں۔ 50,000 سے زیادہ بے طاقت، غریب، اور کیا کہنا چاہیے، کیا لفظ استعمال کروں، نہتے مسلمان عورتیں، بچے 50,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ عرب وہی طاقتیں جن کے بم، جن کے طیارے، جن کے میزائل اسرائیل میں بھیجے ہوئے، 50,000 لوگوں کی شہادت سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے عورتوں کو نچا کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت، اللہ نے تو فرمایا تھا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزت کے لیے فرمایا تھا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ کے بعد رسول کے پاس ہے وہ عزت، اور مومنین کے ہے۔ وہ عزت کا سرا اللہ کے ہاتھ میں تھا، وہاں تلاش نہیں کر رہے، ان دنیا کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہم اپنی عزت کا سلسلہ تلاش کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ وہ بات تھی جو اسے یہ نہ کہیے کون ہے کیا ہے، وہ ہیں اسی قابل، یاد رکھیے نا۔ جب میں کسی گندگی میں گرتا ہوں، جب آپ دیکھو گے کہ ایک مکھی جو ہے گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، فوراً سوچ لیجئے کہ یہ شہد کی مکھی ہو ہی نہیں سکتی،
کیونکہ شہد کی مکھی اگر ہوتی تو اس کی فطرت ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں آ کر بیٹھتی. گندگی پر اگر بیٹھ رہی ہے تو یہ وہی مکھی ہے جس کی فطرت ہی گندی ہے. تو اس قسم کے اعمال انہی سے صادر ہو سکتے ہیں جن کی ذہنیت اس قسم کی ہونا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الدین فی الذین ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ یحبون جنہیں محبت ہے اس کام سے، جن کے دل میں حب ہے یہ کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے. یہ جو اربوں لوگوں کو دکھایا گیا ہے، یہ فحاشی کا اڈا کہنے کی بات نہیں ہے. ہم اس ڈانس کے لیے مشرق پاکستان میں بہت غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے، یہ وہی ناچ ہے جسے آپ اور ہم اپنے لفظوں اردو میں کیا کہتے ہیں. یہ انہوں نے نچوا کر بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں یحبون انہیں محبت ہے اس سے کہ فحاشی پہلے ایمان والوں میں. لہم عذاب علیم. اللہ نے کہا کر لو، اس کے لیے کوئی تمہارے پاس اچھا نہیں ہے، ایک دردناک عذاب ہے تمہارے لیے. اور جن کے لیے فرمایا کہ یہ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا یہ مہلت ہے میری طرف سے. قرآن کے لفظ ہیں. اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں، حالانکہ ان کا میں جلدی سے کھینچ سکتا ہوں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. یہ میری چھوٹ ہے اور اس چھوٹ کو یہ آزادی سمجھ رہے ہیں. جب میں کھینچوں گا انہیں اس وقت معلوم ہوگا. پھر صرف گڑیانی والے کہتے تھے کہ ہائے ہیڑی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری جگہ فرمایا آپ سمجھ رہے ہو نا کہ کس طرح پھل پھول رہے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ ان کی ساری غلاظتیں نکل آئیں، تاکہ جب میں پکڑوں تو ان کی ساری غلاظت نکلی ہوئی ہو اور ایک ایک چیز ان کے نام اعمال میں لکھی ہوئی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور فائنلی یہ بات آتی ہے وہ ہمارے اپنے اوپر آ جاتی ہے کہ ہمارے سے کوئی قول و فعل ایسا نہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم فحاشی کی اشاعت میں ہمارا حصہ ہو جائے، فحاشی دکھانے والوں میں ہمارا نام آ جائے، فحاشی پھیلانے والوں میں ہمارا نام ہو. اگر ہوگا تو ہماری بھی وہی سزا ہے جو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو باغی ہے اس کے قد کاٹ نسل رنگ روپ نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے جو بغاوت کرے گا اس کی سزا یہی ہے. میرا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو، اپنے گھر کی زندگی کو، اپنے محلے اور شہر کی زندگی کو ایسی گندگیوں سے پاک صاف رکھیں، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہ ہو. میرا رب ہمیں توفیق دے کہ اس کے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.